اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، بے شک تمہارے کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے گھروں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے پارٹیوں کی اکثر لڑائیاں ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم کوئی بات سنتے ہیں تو بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے اسے آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں لگاتے کہ واقعی یہ بات اس بندے نے کہی بھی ہے یا نہیں، اور اگر کہی ہے تو کس انداز میں کہی ہے۔ لہٰذا جس چیز کے بارے میں مکمل معلومات اور مکمل تحقیق نہ ہو تو اس بات کو آگے بیان ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا شخص جو بغیر تحقیق کے آگے باتوں کو بیان ایسا شخص جو بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے بیان کرتا ہو، حدیث میں تو ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ یعنی سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو بغیر تحقیق کے آگے باتوں کو بیان کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہے اور جو دشمنیاں جنم لے رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ کسی نے کسی سے کوئی بات سنی اور بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے دوسرے کو پہنچا دی یا آگے بیان کر دی، اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا یہ تو جھوٹ پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، جیسے کہ کسی نے سوشل میڈیا پر کوئی حدیث دیکھی اور فوراً اسے شیئر کر دی، یہ تحقیق بھی نہ کی کہ آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یا ہم ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا کسی پارٹی والے نے کسی دوسرے پارٹی والے پر کوئی الزام لگا لیا اور باقی کارکنان اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں لگاتے، یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ جو الزام دوسرے پارٹی والوں پر لگایا گیا ہے آیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ لہٰذا جس بات کی مکمل معلومات نہ ہو، مکمل تحقیق نہ ہو، اسے بالکل بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔